توڑیا, وہاں صرف میں ایک اور بندہ تھا. تو اب 5 بندے پورے, سب سے زیادہ پی پی سی انسٹیٹیوٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی 5 بندوں نے کاغذ جمع کروائے پیپلز پارٹی پلیٹ فارم سے, پورے گجرانوالہ کسی حلقے سے 2 سے زیادہ. 2018 میں ایک کینڈیڈیٹ نہیں تھا, ایک کینڈیڈیٹ نہیں تھا, اور 23 میں 2 کینڈیڈیٹ تھے. اور جب مجھے ٹکٹ الاٹ ہوا پاکستان پیپلز پارٹی کا, لیکن جب اب 5 بندوں نے اپلائی کیا اور 6ٹھے بندے کو جس کو ٹکٹ جاری ہو وہ پیراشوٹر ہے, وہ اس کا نام ہی نہیں تھا. اس کا مطلب یہ ہے 6 بندے ہو گئے اس حلقے میں. اور دوسرے صوبائی اسمبلیوں میں آپ چیک کر لیں 2 یا میکسیمم 3 بندے ہوں گے. تو وہاں میری محنت تھی, میں نے وہاں محنت کی, وہاں میں نے پارٹی کا نام اٹھا کے رکھا ہوا تھا. بالکل ٹھیک ہے. تو انہیں سمجھ آ گئی کہ یہاں الیکشن بنا ہوا ہے, اب یہاں سے اپلائی کیا جائے. بس میاں شریف کو ڈیمیج کرنا ہے. یہ چھوٹا سا لڑکا ہے, یہ اب سوشل میڈیا پہ میں آپ کے پروگرام کے تسلسل میں آپ کے پیچھے میں پروگرام کر کے گیا ہوں. ان کے میڈیا سوشل میڈیا پہ ان کی ورڈ چیک کر لیں, میری ورڈ چیک کر لیں, ماشاءاللہ میرے ابھی 5000 سے اوپر بندوں نے ویوز کیے ہیں میری ویڈیو پہ. ٹھیک ہے, تو مطلب یہ ہے کہ یہ فرق یہ ظاہر کرتا ہے کہ میں ان سے آگے جا رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم گجرانوالہ اور بھی بہت زیادہ لوگ ہیں جو سوشل میڈیا سے کنیکٹڈ ہیں, ان کی کوئی پوسٹ دیکھنا پسند نہیں کرتا. بالکل ٹھیک. اور میں کیونکہ میں ایک دلائل سے بات کرتا ہوں, میں جو منشور, اب ہم نے ایک منشور تیار کیا ہوا تھا, ان کو تو پتہ ہی نہیں منشور کیا ہے, وہ پی ایم اے نون کی کس طرح آپ نے اس کو ڈیمیج کرنا تھا. مجھے پتا تھا میں نے ان کو کیسے میں نے ان کو ڈیمیج کرنا ہے, لیکن کیسے ٹف ٹائم دینا ہے آپ نے, کیسے ٹف ٹائم دینا ہے. ٹھیک ہے, میں نے وہاں دعویٰ کیا کہ میں اس کو ہرا سکتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. نواز چوہان ہے وہاں, نواز چوہان ہے وہاں, مجھے پتا. اب میں آپ کو سیاسی قد کی بات بتاتا ہوں. وہاں جو نواز چوہان کے خلاف ایک الائنس بن رہا ہے اس کو ہرانے کی, اس الائنس سے مجھے شامل کرنے کی آفر آئی ہے. ٹھیک ہے, پاکستان مسلم لیگ میرے گھر میں آئی ہیں, آپ ہمارا ساتھ دیں. اس کے علاوہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک ٹکٹ ہولڈر ہے, یہ میں آپ کے پروگرام کے تسلسل سے بات بتا رہا ہوں. یہ سیاسی قد کی بات کرتا ہے, میں ان کو بتاتا ہوں سیاسی قد ہوتا کیا ہے. میرے علاوہ اور بھی ایسے بندے جن کو ٹکٹ نہیں ملی, میں آپ کو یہ بھی دعویٰ کر کے جا رہا ہوں آپ کے پروگرام میں. میرے پاس پاکستان مرکزی مسلم لیگ, ٹھیک ہے, پاکستان مسلم لیگ نون, آزاد, کتنے بندے میرے پاس ہیں. آپ ہماری حمایت کا اعلان کریں. جماعت اسلامی کے لوگوں سے, جماعت اسلامی, امیر محترم بھی آپ کے پاس گئے ہیں؟ نہیں, یہ ابھی نہیں آئے, لیکن جب ہم پارٹی میں تھے پہلے تھے تو تب انہوں نے ہم سے کانٹیکٹ کیا, طریقے استحکام پارٹی نے اور جماعت اسلامی نے. یہ لیکن یہ پرانی بات ہے, لیکن میں جو اب ریسنٹلی آپ کو بات بتا رہا ہوں یہ میں آپ کو بالکل صحیح بات بتا رہا ہوں, کیونکہ میرے ساتھ مجھے پتا میرے ساتھ کیا. یہ ٹکٹ چھیننے کے بعد جو لوگ چھیننے کے بعد ان کی بات پتا. اگر ان سب پارٹیوں کو میرا دعویٰ جب آپ کے پاس آئے, یہ اس وقت ہے جب آپ کو پوری آس امید تھی کہ آپ کو ٹکٹ مل جائے گا. وہ تو پہلے ان کی میرے ساتھ ذاتی, میرا ان کے ساتھ تعلق ہے, میرا ان کے ساتھ ذاتی, ہر پارٹی میں آپ کے تعلق, لیکن میں نمائندگی پاکستان پیپلز پارٹی کا کر سکتے ہیں. وہ میری قدر کیوں کرتے ہیں؟ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ یار بندہ نظریاتی طور پہ یہ بندہ بالکل پارٹی کے خلاف بات نہیں, کمیٹیڈ ہیں آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ. تب بھی آصف علی زرداری کو دفاع کیا جب لوگ ان کا نام لینا پسند نہیں تھے کرتے. ہم نے تب بھی آصف زرداری کے اوپر تصویر لگواتے تھے. بالکل ایسے آپ کے پوسٹرز پہ آج بھی تصویر ہونی کی آصف زرداری بھی میری تصویر ہے. اب جن کو ٹکٹ ملی ہیں, پہلے تو جن کو پارٹی کے اندر بندے یہ بات بتا رہے ہیں کہ ابھی تک ایک بینرز نہیں لگا, ایک فلیکس نہیں لگی. بھائی آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ پارٹی کے ساتھ کوئی مذاق کر رہے ہیں؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایک بندہ آپ کو ایکٹیو نظر آ رہا ہے, اب اس کو ڈیمیج کرنے کے لیے آپ نے یہ کیا. چلے کوئی کسی ایکٹیو بندے کو دیں ٹکٹ. اور بھی امیدوار تھے نا, وہ تھے ان کا اثر و رسوخ پہ, جیسا کہ آپ نے پہلے بتایا ذیشان صاحب کا ہے, ان کا اثر و رسوخ تھا, چلو ان کو دے دیتے یار ٹکٹ. بالکل آپ نے اتنی مخالفت, آپ اتنے انتقام میں اندھے ہوئے تھے کہ بس میاں شریف نہیں آگے آنا چاہیے. نہیں, یہ تو میں واضح کہہ رہا ہوں, اور سٹی تک یہ پیغام پہنچنا چاہیے کہ اگر پی پی 64 میں اشفاق باجوہ ہوتے, ان کا بیٹا ارسلان الیکشن لڑ رہا ہے, اب پی پی 62 میں آپ ہوتے اور آپ کے اوپر ذیشان الیاس ہوتے, بڑا پوزیشن کچھ اور ہونی تھی. آپ نے یہ ساری سیٹیں ون کر لینی تھی. اچھا جی, کیری آن کیجیے. اس کے بعد یہ کہ پی پی 64 میں اب انہوں نے کیا کیا, دیکھیں کیسا پارٹی کے ساتھ مذاق دیکھتے ہیں. ابھی ہمارے بھی NA80 میں RO نے نا کاغذ ریجیکٹ کیے تھے. ٹھیک ہے, ہم نے ہائی کورٹ میں ریٹ کی, پہلے ہمارے کاغذ اپروول ہم کروائے. ٹھیک ہو گیا, وہاں ہم نے لہذا اپنا ایکسپینس کیا, لہذا ہم محنت کی. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اگر ہم بیٹھنے والے ہوتے, چپ کر کے بھاپنے والے ہوتے,
تو جب کاغذ ریجیکٹ ہوئے تھے آپ چپ کر کے گھر بیٹھ جاتے. ایک میں تو میرے کاغذ ایکسیپٹ ہوئے تھے PP 62 میں, لیکن ہم نے کہا ہم نے NA80 سے بھی الیکشن لڑنا, ہمارا حق بنتا ہے یار. پہلے ہمارے پاس ٹکٹیں, ہم پارٹی کے ساتھ وفادار ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہم پارٹی سے وفادار ہیں. ٹھیک ہو گیا. وہ ہم نے ہائی کورٹ سے, میرے والد صاحب صبح سردی میں جاتے تھے, 2-3 مرتبہ گئے وہاں سے. ہم کاغذ سب سے پہلے ہمارے, یہ آپ کی پارٹی سے لائلٹی ہے, یہ ہماری پارٹی سے وفاداری ہے. ٹھیک ہے, ہمارے کاغذ ہم نے اپروول کروائے ہیں اور میرے ابو کا ٹکٹ بھی جاری ہو گیا ہے. ٹھیک ہو گیا. لیکن انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ہمارا اس دن, جس دن کاغذ ہمارے آروز میں جمع ہونے تھے, پارٹی کا ٹکٹ جمع ہونا تھا, ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا, تھوڑا سا 3 سے 4 گھنٹے کا ٹائم تھا. انہوں نے ہمارا ٹکٹ کینسل کروا کے, طارق رحمانی پتہ نہیں عمران رحمانی صاحب ہے, تو وہ ان کو ٹکٹ دے دیا. یار آپ اتنا مسئلہ, آپ انتقام میں ایسے آپ ہوا میں, ہم نے آپ کا کیا مسئلہ کیا کیا آپ کے ساتھ؟ سیاسی ہے نا آپ کے ساتھ, ہماری سیاسی کچھ سیاسی معاملات ہے نا, کوئی پرسنل پارٹی کے اندرونی اختلافات ہوتے ہیں, آپ کے بھی ہوں گے. آپ نے اس سیاست کو ایسا, آپ نے اس کو پرسنل لے گئے ہیں. تو اگر میں آگے بڑھ کے جاتا تو آپ کے لیے بھی پارٹی کا زیادہ ووٹ لیتا, تو آپ کو ہی فائدہ ہونا تھا, آپ کی کارکردگی ظاہر ہونی تھی. اب آپ بھی انشاءاللہ تعالی 8 فروری کو پتہ چل جائے گا آپ نے کیا. اچھا میاں صاحب, جب آپ کا ٹکٹ چھینا گیا, آپ نے, میں نے اس وقت بھی پوچھا, ہائی کمان میں سے کسی کے ساتھ رابطہ کیا کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے؟ جی بالکل کیا. کن کے ساتھ کیا؟ ذوالفقار علی بدر صاحب سے کیا, جو ترجمان ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے. نہیں, وہ ترجمان ہیں, لیکن وہ پارٹی تو نہیں ہے نا. میں پارٹی کی سینئر قیادت کہہ رہا ہوں, جیسے پنجاب ان سے کیا تھا, قمرزمان قارے صاحب سے. انہوں نے کیا کہا؟ وہ اپنے الیکشن میں بیزی تھے. آپ کو یار یہ تو کوئی ایشو نہیں ہے کہ وہ الیکشن میں بیزی ہے تو وہ فیصلے نہیں کریں گے, یہ تو کوئی جواب نہیں ہے. لیکن میرے ساتھ جو بات ہے, میں آپ کو ہنیسٹلی یا ایمانداری سے وہی بات بتاؤں گا, یہ تو نہیں کوئی غلط بات تو نہیں. اچھا, سٹی والوں کو اور ڈویژنل, آپ صدر نے جس کا نام لیا ہے کہ ڈویژنل صدر بشیر باگڑ صاحب, تو ان سے رابطہ ہوا, انہیں آپ نے میسج کیا تھا اسد بشیر باگڑ صاحب کا. میں نے کہا آپ نے تو اس بندے کا انٹرویو نہیں لیا, ان 2 بندوں کو آپ ٹکٹ کیسے دے سکتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے, انہوں نے میرا میسج واٹس ایپ پہ سین کیا, اس کا کوئی جواب ہی نہیں دیا آج تک. جو آپ نے آپ کو کال کرنی چاہیے تھی انہیں, تو میں نے کال کی, انہوں نے کال بھی نہیں اٹھائی. اچھا ٹھیک ہو گیا. اچھا میاں صاحب, مجھے یہ بتائیے کہ جب پارٹی ٹکٹ نہیں دیتی تو پھر لوگ کچھ نہ کچھ فیصلہ لیتے ہیں, یا تو وہ آزاد امیدوار کی حیثیت سے آ جاتے ہیں, یا کسی کی سپورٹ کرتے ہیں, یا اپنی پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں. آپ کہاں کھڑے ہیں؟ یہ تو بڑا مشکل آپ نے سوال کیا, لیکن میں آج فیصلہ بھی ویسے میں نے کرنا تھا. سب سے بڑی جو بات یہ ہے کہ جس دن ہمارا ٹکٹ کینسل ہوا نا, تو اس دن ہمارے الیکشن کمیشن کا آخری ڈے تھا. ٹھیک ہے, اب میں بتاتا ہوں کہ پارٹی سے وفاداری کیا ہوتی ہے, کمیٹڈ بندے کیا ہوتے ہیں. ہمارے پاس آپشن تھی, ہم آزاد پہ بھی الیکشن لڑ سکتے تھے, کسی پارٹی کے ساتھ بھی الائنس یا کسی کی سپورٹ بھی کر سکتے تھے. اور جو سب سے وفاداری والی بات ہے, ہمیں PMN نون کے ٹکٹ ہولڈر نے انہوں نے کہا کہ آپ PMN نون جوائن کریں, آپ ہمارا جلسہ کروائیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ کی حکومت ہماری بننے والی ہے. ٹھیک ہے, تو ہم آپ کو کسی سرکاری, آپ کو UC کا الیکشن اڑوایا جا سکتا ہے, کچھ بھی کیا جا سکتا ہے, ڈپٹی میئر کا کیا جا سکتا ہے. انہوں نے ہمیں کہا کہ ہم آپ کو کسی سرکاری محکمے میں ایڈجسٹ کروائیں گے. اچھا, تو یہ میرے لیے ایک میری سیاست کی اپرچونٹی بھی آپ سمجھ سکتے ہیں, یا میری ایک سیاسی قد کی ویلیو بھی سمجھ سکتے ہیں. میں آپ کے ساتھ یہ دعوے کے ساتھ بڑھ, جن کو ٹکٹ نہیں ملی, سب سے زیادہ جو لوگ آئے ہیں نا, وہ میاں شریف کے پاس آئے ہیں, کیونکہ میاں شریف کو سمجھتے ہیں کہ میاں شریف ایک ورکر آدمی ہے, اور اس کے ساتھ کچھ بینک ووٹ بھی ہے, ووٹ بینک بھی ہے اس کے ساتھ. تو یہ ظاہری بات ہے, کسی بندے کے پاس کوئی بندہ آتا ہے نا, اس کی کوئی اہمیت ہوتی ہے, کوئی ویلیوز ہوتی ہیں, کوئی سیاسی ویلیوز ہوتی ہیں اس کی. ایویں کوئی بندہ منہ اٹھا کے نہیں آ جاتا کہ آپ بھائی ہماری سپورٹ کریں, ہمارے ساتھ چلیں. لیکن میں نے ابھی فیصلہ کیا ہے, میں سب سے پہلے جو ہم نے جو قربانی دی, ہم اپنا الیکشن وڈرا کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, ہم پارٹی کے اگینسٹ نئی الیکشن کنٹیسٹ کریں گے, کیونکہ ہمارے الیکشن کمیشن نے کاغذ بھی جمع ہے, اور کل ہمیں آروز نے پرسوں میٹنگ کے لیے بھی بلایا تھا. جو انسٹرکشنز ہوتی ہیں الیکشن میں, ہم تو اتنے صدمے میں تھے, تو ہم تو اپنے کاغذ نہیں لینے گئے الیکشن کمیشن میں. ہمیں اتنا صدمہ لگا, اور ہم اتنی محنت سے ہم نے کاغذ جمع کروائے, اتنی محنت ہائی کورٹ سے بھی ہم نے کاغذ کی اپروول کی. یہ پارٹی سے میں آپ کو محبت بتانے لگا, یہ میری پارٹی سے محبت ہے. آپ ابھی تک پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں؟ ہم پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوں گے, پارٹی نے جن کو ٹکٹ دی ہے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. بالکل ٹھیک, آپ ان کا ساتھ دیں گے؟ ان کا ساتھ دیں گے. بے شک آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, لیکن آپ ان کے, اچھا ایک بات, جو لوگ جن کو ٹکٹ ملا ہے, اب انہیں تو پتہ ہے نا کہ یار آپ نے محنت کی ہے, وہ جو آپ کے جنہوں نے آپ کا ٹکٹ چھینا ہے PP 62 سے, وہ آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ ہماری سپورٹ کریں؟ ابھی تک نہیں آئے, کوئی بھی نہیں آئے. تو پھر آپ ان کے جلسے بھی کروائیں گے, ان کی سپورٹ بھی کریں گے, کیسے کریں گے؟ ان کو خود بلائیں گے, کیا کریں گے آپ؟
وہ ہمارے ساتھ رابطہ کریں گے تو ہم ضرور ان کے ساتھ چلیں گے, ورنہ آپ انہیں صرف ووٹ دیں گے. ووٹ ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی کو دینا. وہ بلاول بھٹو کو آپ نے دینا ہے, وہ آصف علی زرداری کو دینا ہے, وہ محترمہ بینظیر بھٹو کو دینا ہے, وہ ذوالفقار علی بھٹو کو دینا ہے. ہم ایک کمٹمنٹ پہ ہیں, ایک نظریے کے اوپر کھڑے ہیں. یہ میرے لیے بڑی مشکل بات ہے. ہم نے اتنی محنت کرنے کے باوجود بھی میرے لیے بڑا مشکل فیصلہ تھا, حتیٰ کہ میرے والد صاحب اس فیصلے کے اگینسٹ جانا چاہتے تھے. جتنے ہمارے دوست حلقے کے سب نے ہمیں کہا کہ یہاں آپ آزاد پہ الیکشن لڑیں یا پی ایم این جوائن کریں. صرف 1 سے 2 بندوں نے ہمیں کہا کہ آپ پیپلز پارٹی میں سٹینڈ لیں. گجرانوالے کے لیول پہ بات کر رہا ہوں, باقی ہمیں سب نے کہا کہ آپ آزاد پہ الیکشن لڑیں. لیکن ہم نے بڑا سوچ سمجھ کے کیونکہ ہم ان کو راہ فرار نہیں تنظیم والوں کو نہیں دینا چاہتے, کیونکہ انہوں نے جو ہمارے ساتھ زیادتی کرنی تھی 8 فروری تک انہوں نے اس کے بعد ہمارے پاس 5 سال ہیں. ہم پیپلز پارٹی کی اپوزیشن کریں گے, وہ تنظیم کے خلاف اپوزیشن کریں گے. یہ صرف آپ نہیں کہہ رہے, پیپلز پارٹی کے 5 لوگ اب تک مجھے ملے ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم الیکشن کے فوراً بعد, انہوں نے بھی یہی کہا, انہوں نے کہا کہ ہم پیپلز پارٹی نے غلط کیا ہے, ہم ابھی تو انہیں کچھ نہیں کہیں گے, لیکن قائد کو پتہ چلے گا کہ پیپلز پارٹی کا گجرانوالے میں ہرانے میں کردار کس کا ہے. انہوں نے کہا الیکشن کے فوراً بعد ہم ایک بورڈ تشکیل دے رہے ہیں, 21 رکنی, پتہ نہیں کتنے رکنی بتا رہے تھے. انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے وہ لوگ جو پاکستان پیپلز پارٹی جن کا خون شامل ہے ان پر مشتمل ہم ایک بورڈ بنا رہے ہیں, اور ہم اس وقت چیئرمین کو بتائیں گے کہ یہ ذمہ دار ہیں پیپلز پارٹی کے لوگ, سٹی نے یہ کیا, فلاں نے یہ کیا, نام لے کے. انہوں نے کہا کہ ہم بورڈ بنائیں گے اور ہم پھر بتائیں گے کہ پیپلز پارٹی کو گجرانوالہ میں ہرانے میں کن لوگوں کا کردار انہوں نے کیا کیا. اس میں جی پلیز تھوڑی سی ایڈیشن کرنا چاہتا ہوں. بالکل ان کا اپنا لایا عمل ہے, لیکن جو سب سے زیادتی ہوئی ہے نا وہ جینوئن طور پہ میرے ساتھ ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اس کی میں آپ کو ایک مثالی سوچا, کیونکہ ہم نے کبھی بھی پی ٹی اے کے ساتھ کوئی اپنے روابط نہیں بنائے. ہم نے کبھی پی ایم این ان کے ساتھ تعلق ہے, دوستی ہے, وفاداری ہیں, رشتہ داریاں بھی ہوں گی, لیکن ہم نے کبھی ان کے ساتھ ہم نے وہاں پارٹی کی بات کی ہے. کوئی بندہ ادھر آ کے کسی بھی پلیٹ فارم پہ آ کے کسی بھی فورم پہ آ کے یہ الزام لگا دے کہ میاں شریز نے کبھی پارٹی کے ساتھ غداری کی ہے یا پارٹی کے خلاف بات سنی ہے یا خلاف کی ہے, تو ہم وہاں اسی دن سیاست چھوڑ دیں گے. میں آپ کو سب سے بڑی جو میں آپ کو قربانی بتانے لگا ہوں, اب ہمارے کاغذ جمع ہیں الیکشن کمیشن میں, ٹھیک ہے, میرے ڈیرے پہ ابھی بھی 2 سے 3 لاکھ روپے کی ایڈورٹائزمنٹ میرے پاس پڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, بس پارٹی میرے پاس گواہی پڑی ہوئی ہے میرے ڈیرے کے اندر. ٹھیک ہے, میرے والد صاحب اتنے ڈسآرڈ ہوئے ہیں, ان کا دل ٹوٹا ہے, وہ پارٹی چھوڑ, ان کو میں نے کہا ہے کہ میرا آج میں فیصلہ کروں گا اپنا. حالانکہ ان کی اتنی رفاقت ہے, خالد ہمایوں صاحب کے ساتھ ان کے قریبی روابط تھے. تصویریں پڑی ہوئی ہیں, سارا ریکارڈ میرے ٹائم لائن پہ ہے. 88 کی تصویریں پڑی ہوئی ہیں, 96 کی, 2002 کی. مثلا کسی بھی بندے کو نا میرے ساتھ سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے سب کو, لیکن کوئی ہماری وفاداری پہ شک نہیں کر سکتا. یہ میں آپ کو دعوے کے ساتھ بات کرتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ انہوں نے جان بوجھ کے ہمیں ڈیمیج کرنے کے لیے, صرف ہمیں یہ بندہ نہیں, آپ کو نہیں, پیپلز پارٹی کو ڈیمیج کرنے کے لیے, واضح آپ کہیں پیپلز پارٹی کو ڈیمیج کرنے کے لیے یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ دشمنی. جیسے آپ نے کہا یہ مسلم لیگ نون کی بی ٹیم ہے اس وقت, بالکل, جو سٹی کی عادت ہے یہ مسلم لیگ نون کی. یہ آپ نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ یہ ہر روز جا کے پھر بالکل ایسا ہی خان غلام دستگیرہ کے گھر جا کے بتاتے ہیں کہ ہم نے پیپلز پارٹی کو یہ نقصان پہنچا سر. ان کو ٹکٹیں دی ہیں جن کا ادھر کوئی حق ہی نہیں تھا بنتا. ٹھیک ہو گیا. اب دیکھیں, چلیں برادری کی بات تو نہیں کرنی چاہیے, لیکن میں آپ کو ایک حقیقت اور فیکٹس پہ بات کرنا چاہتا ہوں. اب ارائیں برادری کا میرے حلقے میں سب سے زیادہ پی پی 62 اور این 80 میں سب سے زیادہ ہمارا برادری کا ووٹ ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہ کی کہ پنجابی برادری تو سپا بھی پیاری ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. ایک مثال ہے, کوئی نہ کوئی تو ہمیں یار ووٹ اس نے ڈالنا ہی تھا نا. بالکل ٹھیک ہے, اور آپ نیچے اس بندے کو لے کے آ رہے ہیں جس نے اس نے ڈرافٹ نہیں جمع کرا, صرف آپ نے دیہڑی لگانی تھی پیپلز پارٹی سے, بس یہ ہے. اب یہ کیا, جب کوئی بھی ایک جلسہ ہوتا ہے نا یا کوئی بھی تنظیم, تو ان تنظیم کو پارٹی فنڈنگ کرتی ہے. یہ کوئی احسان نہیں کر رہے. یہ جو تنظیمیں بڑا ماما چاچا یہ جو بنی ہوئی ہے نا, یہ تو انشاءاللہ 8 فروری کے بعد ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے, حقائق پہ بات کریں گے. میرے ساتھ آ جائیں, پروگرام کر لیں, میں آپ کے پروگرام میں تسلسل کو چیلنج کرتا ہوں. آ جائیں میرے ساتھ بیٹھ لیں. کہاں کون سی ایکٹیویٹی ہے, یہ مجھ پہ بڑے بڑے الزام لگاتے ہیں نا, یہ فیس ٹو فیس بیٹھ کے باتیں ہوتی ہیں. پھر وہاں الزام کو, جو آپ نے الزام لگانا اس کو آپ نے ثابت کرنا ہے. ٹھیک ہے, آپ ان 2 بندوں کو لے کے جنہوں نے کچھ ایکٹیویٹی نہیں کی ہے, ہم نے تو 5 سال نظر آیا نا, گجرانوالہ میں سروے کرا لیں, عوام کا سروے کروا لیں. اور یہ جو ہم نے اب کون اپنا الیکشن چھوڑتا ہے,
कौन, अब सारा कुछ हमारा पूरा है, हमने क्या करना है, मैं इलेक्शन लड़ता हूँ, मैं 1000 वोट लेता हूँ, एक मसाल मैं दे रहा हूँ, 500 वोट लेता हूँ, 2000 लेता हूँ, 3, तो नुकसान किसको है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नुकसान। सारी बात है, मेरी तो कंपेन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी, मैंने तो अपने लिए कभी जाती तौर पे कंपेन नहीं की। अगर जाती तौर पे कंपेन करता तो मैं इनको बताता कि मैं क्या, मैंने पार्टी की बात करनी थी ना, किसी भी प्लेटफॉर्म पे हमने पार्टी की बात करनी थी, क्योंकि लोग मुझे जानते हैं, पार्टी की वजह से जानते हैं। मियां शरेस कौन? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाला। मियां शरेस कौन? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाला। तो बता ये है, लेकिन हम ये इस वजह से हमने पार्टी नहीं छोड़ी, हम बताना चाहते कि हम खानदानी हैं, वफादार हैं, वफादार हैं लोट, क्योंकि मैंने हमेशा लोटे लुटेरे के खिलाफ सियासत की है। अब मैं आज पार्टी छोड़ दूं तो मैं उन लोगों की बातें फेस नहीं कर सकता, मेरा वो ज़मीर ही मलामत नहीं करता कि मैं कल लोगों को, मैं अब कितनी दलेरी से लोगों को बात करता हूँ, ये तो लोटा है, इसकी क्या बात, जो अपनी पार्टी के साथ वफा नहीं कर सका, ये वफादारी होती है। बिल्कुल ठीक है। इतने आपने जिम्मेदारी निभाने के बाद भी पार्टी आपको। बहुत शुक्रिया मियां साहब, आप तशरीफ लाए, आपकी बात सुन के बहुत खुशी हुई कि आप तमाम तरह ज़्यादतियों के बावजूद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ खड़े हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब उनके फलसफे के साथ खड़े हैं, और आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी की क़यादत में आज भी आप खड़े हैं। आपका छोटा सी जी पैगाम मैं देना चाहता हूं। जी, जैसा कि आपको पता है कि 8 फरवरी को इलेक्शन है, ठीक है जी। मेरा वोट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, ठीक है, मेरा वोट नज़रिए का है, लेकिन मेरी गुजरांवाला की आवाम से गुजारिश है, आपने वोट ज़रूर देना है, जो आपको अच्छा लगे ना। आज तक मैंने अपने लिए कभी वोट मांगा, मैं आपसे वोट का एक तकाजा करना चाहता हूँ, एक आपके सामने एक बात रखना चाहता हूँ, आपने अपना वोट ज़रूर देना है, जो भी आपको अच्छा लगता है आपने उसको वोट ज़रूर देना है। उससे सबसे पहले आपने मंशूर लेना है। मंशूर इस वजह से लेना कि कल अगर वो अपने मंशूर पे पूरा ना उतरे तो हम इंशाल्लाह ताला 8 के बाद हम आपके साथ शाना बशाना गुजरांवाला की आवाम के साथ चलेंगे, और जो बंदा जीतेगा उसने मंशूर दिया होगा, अगर वो अपना मंशूर पूरा नहीं करेगा तो हम आपके साथ ओपोजिशन में बैठेंगे। लेकिन आपने वोट देना है, जिसको मर्जी देना है, लेकिन आपने वोट ज़रूर देना है। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ खड़ा था, खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा इंशाल्लाह ताला। मैं एक शेर से बात ख़त्म करना चाहता हूँ। असी गबरू पुत्र पंजाब दे साडे शेरा वर्गे ना, असी गबरू पुत्र पंजाब दे साडे शेरा वर्गे ना, असी पार्टी ना वफा ना करिए सानू दुध ना बख्शे माँ। बहुत खूब। मोहतरम नाज़रीन, आपने मियां शरेस साहब की बातें सुनी। बहुत खुशाइंद बात है कि उन्होंने कहा कि मेरा ओढ़ना बिछोना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, मेरा जीना मरना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है। बहुत खुशाइंद बात है, लेकिन पीपल्स पार्टी की आला क़यादत को सोचना होगा कि सिटी की क़यादत ने, डिवीजनल क़यादत ने क्या किया, उन कारकुनों को नज़रअंदाज किया है जिनकी वफादारियाँ पीपल्स पार्टी के साथ थी, जिनकी कुर्बानियाँ थी पीपल्स पार्टी के लिए। चौधरी ज़िशान इलियास हों, मियां शरेस हों, या वो लोग हों जिनकी पार्टी के लिए कुर्बानियाँ थी। हाँ, उनमें गलतियाँ, कमियाँ, कोताहियाँ हो सकती हैं, लेकिन ये जो प्रेसिडेंट वगैरह होते हैं ये किस लिए होती हैं? इसीलिए होती हैं कि इन्होंने बड़े भाई का किरदार अदा करना होता है, बाप का किरदार अदा करना होता है। इन्होंने उन्हें समझाना होता है कि आपने ये गलती किया, नेक्स्ट ये गलती ना हो। इन्होंने उनकी गलती को सुधारा नहीं, बल्कि उससे फ़ायदा उठाया है और उससे पार्टी को नुकसान पहुंचाया है। मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी की आला क़यादत को 8 फरवरी के बाद जब वो फारिग होते हैं तो उस पर तवज्जो देनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि इलेक्शन बर वक्त हो जाएंगे, लेकिन अगर इलेक्शन नहीं होते तो तब भी उन्हें इस पर गौर करना होगा, वरना पीपल्स पार्टी को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचेगा। गुजरांवाला वो है जहां से बार बार जनाब हाजी अमानुल्लाह चौधरी साहब जीते, और उसके बाद खालिद हुमायूं की क़यादत में पूरे गुजरांवाला से पीपल्स पार्टी ने क्लीन स्वीप किया था। इसका मतलब कि पीपल्स पार्टी की सिर्फ मुस्लिम लीग नून का ही गढ़ नहीं है, ये पीपल्स पार्टी का भी फ़ख्र है। अगर आज भी इसे बेहतर क़यादत मिल जाए सिटी को, तो गुजरांवाला में पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट जो हैं वो भारी मार्जिन से जीत सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।